السلام علیکم۔ پس زندہ عمران خان کے شب و روز، عمران خان ناقابل تصویر۔ آج عمران خان کی بہادر بہن حلیمہ خان کی بہادر بھائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت ہی خاص ولاگ ہوگا، میرے ساتھ جمے رہیے گا۔ اس ولاگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا حلیمہ خان کا انٹرویو، ساتھ ہی اقبال کے کچھ پیارے سے اشعار موقع مال کی مناسبت سے بھی آپ کے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے چینل کو ضرور لائک کر دیجئے گا، پسند آنے والا ولاگ ہے یہ، آپ کو مکمل ولاگ دیکھیے گا، لائک ہی نہ کر دیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ تو بغیر کسی توقف کے پہلے تو میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گا، اقبال کے 2 اشعار سناؤں گا۔ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ تھے اقبال کے شاعر۔ آپ کی خودی کو جگانے کے لیے میں نے شروع میں ہی اقبال کے 2 شعر آپ کی خدمت میں رکھے۔ اب میں آؤں گا بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر۔ میرا سب سے اہم موضوع عمران خان کی بہن حلیمہ خان ہے۔ عمران خان پر بھی بات کریں گے کہ جیل میں کیسے گزر رہی ہے۔ تو پہلے ذرا حلیمہ خان کا انٹرویو کا کچھ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ پلیز ضرور سنیے گا توجہ کے ساتھ، پھر آگے میں اپنی بات رکھوں گا، تو یہ ذرا سنیے گا پلیز۔ یہ سوال سے کیا کہتی ہیں، ابھی مل کر آئی ہے، آپ کیسی تھی خان صاحب کی طبیعت آج؟ اللہ کا شکر ہے کہ کل تو ہمیں پتا چلا تھا کہ بالکل اجازت نہیں ملے گی ملنے کی، لیکن آج کیونکہ ہم ڈٹے رہے ہیں، باہر کھڑے رہے ہیں سب، تو آج پھر انہوں نے میرے خیال میں آخرکار ہمیں اندر جانے دیا، اور باقی سارے ابھی اندر ہیں، ہم تو بھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ لیکن میڈیا کو یہاں سے کافی دور منتقل کر دیا ہم گیا۔ نے بتایا کہ کل ہم آ کے کتنے پریشان ہوئے، اور ہم نے کہہ دیا آپ بھی اگر روکو گے ہمیں تو ہم نہیں رکیں گے، اب ہم یہاں اس گیٹ کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں اجازت نہ دی۔ ہمیں خان صاحب بھی نہیں روک سکیں گے، اب ہم یہاں اتنا احتجاج کریں گے کہ جب تک یہ گیٹ نہیں کھولیں گے اور ہم ان کی دیکھ نہ لیں کہ وہ صحت مند ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے آ کے یہاں گاڑی کھڑی کی، سب مکلا یہاں ہے، تب جا کر آپ لوگوں کو اندر جانے دیا گیا۔ اس کو پہلے رات تک تو انہوں نے کہا تھا کسی کو اجازت نہیں ملے گی، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ سارے دوست اور جانے والے کھڑے ہیں، لیکن اب تو ہم نے کہہ دینا ساروں کو آ کے یہاں بیٹھ جائیں، بارش ہو یا نہ ہو ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ یہ عمران خان کو ایسے بند نہیں کریں گے، ہمیں ان کی نیت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت بالکل اچھی نہیں ہے، لیکن ان کی بھی بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھیں کہ ہم چپ کر کے گھر بیٹھیں گے، ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے۔ لیکن عمران خان کا بتا دوں، کہتے کہ ان کو صرف اتنا پتا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ 2 ہفتے مجھے کسی کو ملاقات کرنے نہیں دیں گے، اور ہم نے کہا ہمیں بالکل فکر ہے، صحت ان کی بہت اچھی ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ بالکل صحت مند ہے، ان کو کسی بات کا نہیں پتا تھا۔ ہم نے کہا لیکن 2 ہفتے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو نہ ملا جائے، کوئی مقصد نہیں پتا چل رہا، ایک بہانہ کر دو جی دہشت گرد پکڑا گیا کسی گاؤں سے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ہم یہ بالکل ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں گے آگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 ہفتے یہ ہمیں ملاقات نہ کرنے دیں۔ خان صاحب نے کوئی احتجاج کی کال دی ہے؟ عمران خان کو ہم نے اپڈیٹ دیا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ایم این ایز آج ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ان کے کیس کے اوپر ان کو سننے کے لیے جو اپیلز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایسے کیسز آ تو گئے تھے 10:30 بجے، ان کو بہت سب کو اچھی طرح پتا۔ جی دوستو، یہ میں نے آپ کو حلیمہ خان کو سنوایا۔ حلیمہ خان آج جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد باہر آئیں، تو یہ ایک خوش آہند خبر ہے کہ حلیمہ خان نے جیسے کہ بتایا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، تو انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بلکہ خاص بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ یا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، مطمئن ہے۔
اب میں عمران خان کی زندگی کے بارے میں بات کروں تو عمران خان 4 بہنوں کا انتہائی لاڈلا بھائی، اپنی ماں اور باپ کا انتہائی لاڈلا بیٹا تھا، اور انتہائی اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری. زندگی میں جس چیز کی اس کو خواہش تھی وہ چیز اسے ملی، اللہ نے اسے عنایت کی. وہ پڑھائی کے لیے تھا تو وہ ایچسن میں اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا. یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اعلیٰ ترین اداروں میں، پاکستان کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے اسکولنگ جہاں اس کی ہوئی ایچسن کالج میں. اس کے بعد دنیا کا اعلیٰ ترین ادارہ ٹاپ رینکنگ میں آنے والی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس نے بھی اسے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. بعد میں اس کو جنون تھا کرکٹ کھیلنے کا. ایک درمیانے درجے کے کرکٹ سے اس کا کیریئر شروع ہوا. ایک درمیانے درجے کا وہ کرکٹر تھا، نہ تو وہ کوئی بہت اچھا ایکسٹرا آرڈنری اچھا بالر تھا، نہ کوئی اچھا ایکسٹرا آرڈنری بیٹسمین تھا. لیکن جب کرکٹ میں آیا تو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ انتہائی درجے کی ڈٹرمینیشن عمران خان میں پائی جاتی تھی. اس درمیانے درجے سے اس نے جو اس کیریئر کا جب آغاز کیا تو اس کے بعد اس نے بھرپور کرکٹ کھیلی اور اتنی محنت کی کہ وہ دنیا کا بیسٹ بالر بنا. ایک درمیانے درجے کے بالر سے وہ دنیا کا اپنے وقت کا بہترین بالر بنا. پھر اس نے بیٹنگ پہ ورک کیا اور دنیا کا اچھے آل راؤنڈرز میں شمار ہوا. اور نہ صرف اچھے آل راؤنڈرز میں، آج بھی اگر تو آپ آل راؤنڈرز کی بات کریں تو عمران خان ول بی رینکڈ ایز ون آف دا بیسٹ بالرز آف آل ٹائم اینڈ ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر آف آل ٹائمز ان دا گیم آف کرکٹ. آئی تھنک یہ میرا خیال ہے. آپ اسٹیٹسٹکس اور فگرز بھی چیک کریں گے تو جواب یہی آئے گا. گیری سوبر ہوگا اس ٹاپ رینکنگ میں. میں جن کو رکھوں گا، جیک کیلس کو میں رکھوں گا ٹاپ پہ، گیری سوبر کو رکھوں گا، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جیک کیلس کے بعد، بلکہ میں تو نمبر 2 رینکنگ میں پہلے نمبر پہ میں جیک کیلس کو رکھوں گا، تو نمبر 2 پہ میں عمران خان کو رکھوں گا. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے کومنٹس میں بتائیے گا، اسٹیٹسٹک کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. میں جو بات کروں گا لاجک کے ساتھ کروں گا، دلیل کے ساتھ کروں گا. اب اتنی بھرپور زندگی گزارنے والا شخص بعد میں اس نے سوچا کہ میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے. اس کرپٹ نظام سے وہ تنگ تھا، اس ملک کے انصاف کو دیکھ کر وہ مایوس تھا. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ملک کے غریبوں کو چند جابر ڈاکوؤں، لوٹنے والے لٹیروں کے جبر سے آزادی دلواؤں گا. لہذا اس نے سیاست کی آگ میں چھلانگ لگائی. اللہ نے اسے یہاں بھی کامیابی دی. وہ اس کی پارٹی کو تانگا پارٹی کہہ کر اسے تانے دیے جاتے تھے. وہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مسلسل محنت کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا اور اس نے پاکستان کی سیاست کے بڑے مگرمچھوں، بڑے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے ساتھ ٹکر لی اور ایسی ٹکر لی کہ سب کے پسینے اتارے. اور اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے تو اس وقت پاکستان کا ہی نہیں، عالم اسلام میں، بلکہ عالم اسلام کا بھی نہیں کہیں گے آپ اسے، آپ ورلڈ وائڈ عمران خان ایک دنیا کا، پوری دنیا کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اس وقت. اور دنیا میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے عمران خان. جی نمبر 1 ہے. یہ میں آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ آپ اہل مغرب میں بھی جائیے، ٹھیک ہے جی. ان کو عمران خان سے کیا، امریکہ والوں کو تو اس نے چیلنج کیا ہے، کیا امریکہ والے عمران خان سے ہمدردی کریں گے؟ اس نے چیلنج کیا اہل مغرب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی جب بات ہوئی تھی تو UN کی سیکورٹی کونسل میں کھڑے ہو کے اس نے چیلنج کیا ہے ان کی فکر کو، ان کے اس غلط سوچ کو اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کر کے اس نے ایسا کام کر دیا ہے. عمران خان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو چکا. اسے تم نے ناکام نہیں کر سکتے. اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لے لیا جو آج تک پاکستان کا کیا، عالم اسلام کا کوئی لیڈر نہیں کر سکا. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کتنے بڑے ہیرو کو پس زندہ ڈال دیا، جیل میں ڈال کے آپ سوابیدہ رہنا حاصل کر رہے ہیں. خدا کے بندو ظالموں، اور یہ سب کچھ کرنے والے میں ہر ولاگ میں کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، میری جان کو بھی ہے نہیں ہے مجھے پرواہ اس بات کی. وہ فیض احمد فیض کا ہے نا، جس دھج سے کوئی مقتل کو چلے وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. آنی ہے تو جانی ہے، ایک دن جانا ہے ہم نے دنیا سے. اس لیے خوف اور کہ جو آپ کے اوپر بت ہیں ان کو توڑیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوف، ڈر، جھکنا صرف ایک اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف یا ڈر دل میں، یہی وہ دیکھیں غلامی اور آزادی میں صرف یہی فرق ہے.
ایک اللہ کا خوف آپ کو ہر خوف اور غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور ایک اللہ کے خوف سے ہٹ جانا آپ کو دنیا کا غلام بنائے گا۔ کہیں آپ نواز شریف کے غلام ہوں گے، کہیں سندھ کے وڈیروں کے غلام ہوں گے، پنجاب کے چودھریوں کے غلام ہوں گے، بلوچستان کے سرداروں کے غلام ہوں گے۔ ہمارے کیا بھی کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے کیا بھی کہ میں کوئی کسی خان کا غلام نہیں، کوئی کسی ایم این اے کا غلام نہیں، وی آر آل فری، ہم مکمل آزاد ہیں۔ ہم اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پی اے کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے کوئی اگر وہ ہمیں رسپیکٹ دے گا، if you will give us respect, you will have respect. جو ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ، عزت کرو عزت کراؤ۔ اگر ہماری عزت نہیں کرے گا ہم دودکار دیں گے، جاؤ تو ہو جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ایم این اے ایم پی اے۔ الحمدللہ پنجاب میں ایسے نہیں ہوتا، سندھ میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں کوئی آدمی وہاں کے وڈیرے کو، تو ہمارے سندھ کے اور پنجاب کے بھائیوں کو میں اکثر اپنے ولاگز میں یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، نکلو خدا کے بندو اس غلامی کے دور سے۔ تو بات میں کر رہا تھا اس میں عمران خان کی، نازک اندام، انتہائی لاڈ سے پلا ہوا لاڈلا، آج اس قدر سختیاں، اور وہ اتنا بہادر ہے، یقین نہیں تھا۔ آپ یقین کیجئے، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ جیل میں جا کے لمبے عرصے تک عمران خان کے ساتھ اتنا ظلم جبر کا سلوک ہوگا اور وہ برداشت کر پائے گا ان صدموں کو۔ لیکن عجیب آدمی ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے یہ لوگ کا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے، بہت ہمت دی ہے، اس ہمت کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ آج علیمہ خان، میں نے کہا بہادر بھائی کی بہادر بہن علیمہ خان کا، ایک تو اس کا انداز گفتگو دیکھیے، کبھی بھی روزانہ آتی ہے، ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار آتی ہے، بھائی سے ملتی ہے، پریس سے بات کرتی ہے۔ کبھی آپ نے اس کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے مریم نواز کے بالے سے کوئی نازیبہ بات کی ہو، اور مریم نواز اور اس کی پارٹی کے ایون کے مرد حضرات بھی علیمہ خان کو کبھی باجی، مشینوں والی، بشرا بی بی، پنکی پنی، جادو ٹونے، 100 طرح کے تانے، اور اس قدر غلیظانہ اور جواب دیں گے، بات کریں گے کہ عمران خان نے یہ کلچر، گالی گلوچ، عمران خان کے منہ سے کچھ مجھے ایک گالی سنائے، اس کی بہن ہے یہ، اور مریم نواز کی تقاریر سنیں، کوئی اس کی بات، کوئی اس کی تقریر، کوئی اس کا بیان، بھلے وہ میڈیا ٹاک ہو، بات اس سے کچھ اور کرے، آگے سے وہ بیچ میں عمران خان کو لائے بغیر اس کا، کیوں؟ اسے آتا کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ یہی بات شہباز شریف کی ہے، یہی بات بلاول زرداری کی ہے کہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے، انتہائی درجے کے جاہل اور نالائق ہیں۔ اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے، دیکھیں، اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے، اپنا قد کاٹ سیاسی بڑھانے کے لیے یہ عمران خان کو ٹارگٹ کریں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا کام ہے جس کو یہ گن سکیں۔ تو ایک ہی بات ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کرو، میڈیا میں بھی آپ رہو گے، عمران خان کو ٹارگٹ کرو، عمران خان کے اس کی بیوی کو ٹارگٹ کرو، اس کی بہنوں کو ٹارگٹ کرو، ان کے خلاف بات کرو۔ آپ میڈیا میں بھی رہو گے، خبروں میں بھی چلو گے، چینلز میں بھی چلو گے، یوٹیوبر تم پہ ولاگ بنائیں گے، ثواب دارین حاصل کریں گے، دیٹ سے۔ ایک تو یہ بات ہے، اس ملک میں کوئی قانون یا آئین باقی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہاں پر سیاسی حوالے سے یہ بھی کروں گا، فضل الرحمان صاحب کے کردار سے انتہائی مایوسی بھی ہوتی ہے۔ لگتا تو یہ تھا کہ شخص نے توبہ کر لی ہے، اور اب یہ کچھ ایسے سمجھ آ گئی ہے کہ اسے ٹیشو کی طرح ہر کوئی یوز کرتا ہے اور اس کے بعد پھینکتا ہے۔ ایک آدھ وزارت ہے کہ تمہیں ہر کوئی پھینکتا ہے، لیکن ابھی بھی کیا کہتے ہیں، کتے کی دم کو 100 سال پائپ میں رکھو لیکن اس نے سیدھا نہیں ہونا۔ مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ میں تو ویسے بھی اس کا شخصیت پہ یا اس کے کردار پہ میں یقین نہیں کرتا، اور کوئی بھی سچا مسلمان، کم از کم میرے خیال میں کوئی بھی سچا مسلمان ہوگا جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا۔ دیکھیں، علماء جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں، قوم کی، ملت کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ابن خلدون کی مقدمہ یہ میرے پاس پڑھا ہے، ابن خلدون کا، آج میں نے اس کا کچھ مطالعہ، یہ میں مشورہ بھی دوں گا، علامہ ابن خلدون کا یہ مقدمہ ضرور پڑھیے اگر آپ ہیں تو۔ میں نے ان کی پوری، باقی بھی میں نے یہ جلدیں، تاریخ بھی پوری ان کی ابن خلدون کی، یہ ساری جلدیں تقریباً 1 2 3 یہ 8 9 جلدوں پر ہے یہ ابن خلدون، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا ضرور پڑھیے گا۔ اور آج کے حالات میں یہ ابن خلدون کے جو نظریات ہیں، ابن خلدون ایک ہسٹورین ہی نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ ابن خلدون
کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے بڑا کام کیا، ایسا کام کیا. یہ مقدمہ اور تاریخ ابن خلدون کی جو ہے اس سے زیادہ مستند چیز آپ کو اسلامک ہسٹری میں اس قد کاٹ کا کوئی اور شخص نہیں ملے گا. اور میں ابن خلدون کو یہ ڈاکٹر اسرار نے کہا، جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں، ابو العالم جتنے نے بھی کہا، ہر ایک حوالہ دیتا ہے تو ابن خلدون کا. تو میں نے کہا یار خود ہی پڑھوں ذرا یہ ابن خلدون ہیں کون. میں نے پڑھا، تھوڑا سا پڑھا ہے، ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے تو مزہ آیا ہے. تو آپ سے بھی میں کروں گا، ذرا مہنگی ملتی ہے، اس کا پورا سیٹ لیں، مقدمے اور تاریخ سمیت ابن خلدون کا مقدمہ، اور وہ آپ پڑھیے، آپ کو الگ پتہ چلے گا. اور عمران خان نے بھی نہیں ابن خلدون کو پڑھا ہے، بہت سی جگہوں پہ اس نے ابن خلدون کے حوالے دیے ہیں. تو ابن خلدون کو جو پڑھے گا اسے عقل آ جائے گی. اس لیے میں کہوں گا جو میرے پڑھے لکھے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، مقدمہ ابن خلدون ضرور مکمل ہی پڑھ لیجئے. اگر مکمل نہیں بھی ہے تو اتنے ذرا مہنگا بھی آتا ہے تو مقدمہ ہی پڑھ لیں گے تو یہ مقدمے میں تاریخ بھی ساری آ جاتی ہے. ضخیم کتاب ہے یہ مقدمہ جو ابن خلدون کا ہے، تو اس کو بھی پڑھنے میں کچھ وقت تو آپ کا لگے گا، تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا. اچھا، حلیمہ خان پر آخر میں بات کروں گا. عمران خان کو جیل میں ملنے کی اجازت نہیں تھی. حلیمہ خان گئی، کل تو انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے. پھر آج قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے تھے، ایک عام سا انسپیکٹر نے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے 10 ممبران کے لیے قومی اسمبلی کے گیٹ کو لا کر دیا ہے. وہ اسمبلی کے اجلاس میں اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا آج. اس سے بڑی ریاستی جبر، اس سے بڑی بربریت ہو کیا سکتی ہے کہ قومی اسمبلی سب سے بڑی پارٹی ہے، بھلے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ خود کیا ہے پی ٹی آئی نے. اگر وہ پی ٹی آئی والے بلاول کو یا زرداری کو کہتے تو زرداری تو ان کے قدموں میں بیٹھتا. ان کے تو سر پہ سوار ہوا ہے، ان سے اپنی مرضی کے مطابق اس نے کر کے شہباز شریف کو بڑی قیمت دی ہے. اپنی عزت، غیرت، ہر چیز کو اس نے زرداری کے پاؤں پہ رکھ کے تو وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پایا ہے. اپنی غیرت کو وہ بلاول کے قدموں کے نیچے رکھ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آیا ہے شہباز شریف. اور دوسری طرف دونوں بھائیوں کے آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، دونوں بھائیوں کے اختلافات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف کی باڈی لینگویج دیکھیں اور نواز شریف کی دیکھیں. شہباز شریف جہاں خوشی سے میں اڈی جاواں ہوا دے نال، وہیں پر نواز شریف جو ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. تو وہ آپ مکمل دیکھیے گا تو نواز شریف کا رویہ تبدیل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ واپس لندن چلا جائے گا، اس کی صحت بھی کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہی، صدمے اتنے گہرے ہیں سنبھالے نہیں جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گو کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنانے میں تو وہ اپنی بیٹی کو مکھی منتری بیٹی بن گئی ہے، لیکن نواز شریف بہرحال مریم یا شہباز شریف سے زیادہ صاحب عقل ہے، اور اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری دا اسٹوری ان پاکستانی پولیٹکس از آل اوور. شریف خاندان کی پاکستان کی سیاست میں آئندہ مستقبل میرے خیال میں دا اسٹوری از آل اوور. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ضرور روزے رکھیے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندے اور رب سے ہوتا ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ مجھے سوتروں کے انوسار بہت سے لوگ روزہ ضرور رکھیے. روزہ جو ہے اللہ اور بندے کا، دیکھیں ایک ایسی چیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تو روزہ ضرور رکھیں نوجوان. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے تو آپ بیماری میں بھی روزہ رکھیں، سفر میں بھی روزہ رکھیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں تو بس ٹرمینل پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ جا کے جس کے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے اللہ کے حاضر ہونا ہے. تو ایک دن اگر ہم دن کو 8, 10, 12 گھنٹے کھائیں گے، کچھ بھی نہیں، نماز پڑھ لیں گے، اتنا بڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کچھ سودا اتنا یار مشکل نہیں ہے خدا کے بندو. تو میں اپنے نوجوان بچیوں سے کہوں گا خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے. اللہ کی آج کل کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے دعا مانگنی ہے. اپنے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، فلسطینیوں، کشمیریوں کے لیے روزہ رکھ کے، نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے دعا مانگنی ہے. تو پھر آپ کی دعاؤں میں طاقت آئے گی. پاکستان میں بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے آخر میں نے یہ کہا میری اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. میرے ولاگ آپ کو پسند آنے چاہیے، اور اگر پسند آ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پھر لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. میری حوصلہ افزائی ہوگی. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اور اپنا رکھیے گا
خود خیال ملک پاکستان میں رہنے والوں، یہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ عالم اسلام فلسطین اور کشمیریوں کا محفوظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔